میری زباں پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں، نبی کی باتیں، میری زباں پر میرے قلم میں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ذوالقرنین ذاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں، قادیانیت کے لیے ضلالتیں۔ تو یہ آج پھر ایک مناظرہ ہے جو ہم آپ کو سنائیں گے۔ اکرام الہی بھائی کا ہوا ہے، ایک قادیانی مرزئی جو ہے عبدالحق کھٹانہ قادیانی مرزئی، اس کے ساتھ۔ تو مناظرہ جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور یہ آپ سماعت فرمائیں، اس کے اوپر پھر ہم کچھ تبصرہ بھی کریں گے۔ جی، کیا حال ہے کھٹانہ صاحب؟ ہیلو، کھٹانہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے آواز آ رہی ہے؟ جی، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ میں گروپ میں آپ کی ڈیبیٹ سن رہا تھا، حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پہ، تو کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو پائی ابھی تک، کیا مسئلہ ہے؟ کون سے گروپ میں؟ وہ انصاف گروپ بنا رکھا ہے نا، انصاف ون کے نام سے۔ اچھا، ہاں، اس میں وہ ایک صاحب ہے، ان سے بات چیت چل رہی تھی آپ کی۔ یہ فیصلے کب ہوتے ہیں؟ کئی سال ہو گئے، 100 سال سے بھی اوپر ہو گیا معاملہ۔ جی جی جی، کتنے سو سال ہو گئے؟ 130-32 سال ہو گئے آپ کے ساتھ معاملہ چلتے ہوئے؟ جماعت احمدیہ کے ساتھ تو ہوتی ہے، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ باقی والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صحیح کی چوری میں۔ اور کون لوگ بیٹھے ہیں؟ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، سارے کون بیٹھے ہیں سر؟ ہاں؟ سارے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کر رہا؟ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے؟ 10-5 منٹ بات ہو جائے آپ سے؟ ہاں ہے، 5-10 منٹ۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے۔ کون بیٹھے ہیں سر؟ یہودیوں کی چولی میں کون بیٹھے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، یہودیوں کی چولی میں عیسائیوں کا سب ساتھ دے رہے ہیں نا۔ عیسائی کہتے ہیں خداوند خدا یسوع مسیح آسمان پر ہے، تو ساتھ میں باقی مسلمان بھی سارے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے۔ اچھا، یہ تو بات آپ کی لگنے والی ہے جناب۔ اچھا، یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ہاں، اور مرزا صاحب کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹوکی گئی، نیزے مارے گئے۔ اچھا، مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے آیا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ ٹانگا گیا 2 چوروں کے ساتھ، ہاتھ پیر میں میخیں ٹوکی گئی اور تماچے مارے گئے، پھر وہ نیم غشی کی حالت میں اتارے گئے، اور پھر ان کو مرہم عیسیٰ لگایا گیا، اور وہ پیشاور کے راستے پنجاب ہوتے ہیں کشمیر چلے گئے۔ تو یہ کون سی دنیا کا عقیدہ ہے جناب؟ یہ اس دنیا کا عقیدہ ہے جو امام مہدی کو مانتے ہیں۔ اچھا، یہ عقیدہ قرآن میں لکھا ہے؟ ان کا ذاتی کوئی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو 2 چوروں کے ساتھ صلیب پہ ٹانگا گیا، ہاتھ پیر میں میخیں ٹوکی گئی، مرہم عیسیٰ لگایا گیا، پھر وہ پیشاور کے راستے پنجاب ہوتے ہیں کشمیر چلے گئے؟ جی، لیکن یہ جو کہانیاں باقی والے سناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے، تو قرآن میں ذکر ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے مکان کی چھت پھٹی، پھر وہاں سے جو ہے سوراخ ہوا، پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت کسی دوسرے کو دے دی، پھر اس کو انہوں نے جو ہے سولی پہ چڑھا دیا، پھر وہ مار دیا گیا۔ یہ ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا۔ دیکھیں سنیں، یہ تو سب، یہ سنیے، یہ تو ایک بات سنیں، اب ہم کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ اب ایک اچھا خاصا بندہ شادی شدہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں 2 سال حالت مریم میں رہا، عورت بنا، پھر مجھے حیض آ گیا، 7 دن حیض رہا، پھر مجھے حمل ہو گیا 10 مہینے، اور میں خود کو خود جیسے۔ یہ ایک پہلا تماچ تھا، پہلا تھپڑ تھا جو اکرام بھائی نے اس قادیانی کے منہ کے اوپر مارا ہے، وہ یہ تھا جو پیچھے گزر چکا ہے کہ یہودیوں والا عقیدہ
ان قادیانیوں مرزیوں کا ہے، عیسائیوں والا عقیدہ ان قادیانیوں مرزیوں کا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، مار دیا، اور عیسائی بھی کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو صلیب کے اوپر چڑھا دیا گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں جو تھے ان کے اندر کیل ٹھونکے گئے، میکھے ٹھونکی گئی، اور ان کو ایک ضلالت والی جو موت، وہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں۔ اور سیم یہی عقیدہ قادیانیوں مرزیوں کا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ ایک تھپڑ تھا، تماچ تھا ایک قادیانی مرزئی کے منہ کے اوپر، اور دوسرا تھپڑ پھر اکرام بھائی نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ پھر اس قادیانی مرزئی کے منہ کے اوپر مارا ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو خود کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، خود کو مسیح موعود ڈکلیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 10 ماہ کے لیے خود حاملہ ہو گیا، مجھے درد ذیل ہوتا تھا، مجھے حیض بھی آتا تھا۔ تو یہ کون سا عیسیٰ تھا؟ یہ مرزا غلام قادیانی نے عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ ایک اور تماچ تھا، ایک اور تھپڑ تھا جو کہ اس کے منہ کے اوپر مارا، اور کتنی دلیری اور جرت سے مارا۔ آگے سنیں۔ تسلی سے میں نے بات سنی تھی جس طرح سے نہیں سر وہ کیسا بھی تھا، صرف عمل عورت والا ہے، عورت والا ہی دکھائی دیتا ہے نہیں سر، باقی تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ صفاتی نام میں آپ نے ان کا نام مریم بھی رکھ دیا، مریم بھی رکھا، یہ تو دیکھیے سنیں، اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ جسٹ لسن ٹو می سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہم کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے صاحب کہ بھائی تو ایسا کیوں لکھ رہا ہے یا تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ مرزا صاحب نے لکھ دیا، خود کو خود جن کے عیسیٰ ابن مریم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے۔ نہیں دیکھیں جی، یہ تو نہیں مجھے پتا اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے پہلے کیا رکھا، اللہ نے کیا بعد میں رکھا، پھر تو اصل مسئلہ یہ ہوا۔ ہاں یہی ہے نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، اللہ نے کیا رکھا؟ یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ جی ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کبھی یہ کہا کہ پھر میں معاذ اللہ یہ کہ صاحب اس طرح سے ہوا پروسیس کر کے میں یہ سے یہ بن گیا، جیسے مرزا صاحب نے کہا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو جب فرشتہ آیا تو کیا حال ہوا تھا؟ کپکپی لگی، بخار ہو گیا، اور اپنی ازواج مطہرات سے آ کر ذکر کیا کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تم لوگوں کو وہ نہیں باتیں دکھائی دیتی نا، تم وہ تو دیکھیے وہ تو ایک وحی کی کیفیت تھی، ایک آدمی کے ساتھ کیفیت تھی نا۔ نہیں 2 سال سر، 2 سال کیفیت، یہ استعارہ کے رنگ میں جو ہے نا، یہ کون مرد ایسا ہوگا؟ یہ ذرا غور کیجئے گا، آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں۔ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور۔ یہ جو قادیانی مرزئی ہوتے ہیں نا، یہ بہت خبیث قسم کے لوگ ہیں کہ جب مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کو کھولا جاتا ہے، اس کے کرتوت جو ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف بھاگتے ہیں۔ اب کمپیریزن جو وہ کر رہا ہے اس کو ذرا دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ جی میری ایک حالت ہے اس طرح کی ہے کہ میں عورت بن گیا اور خدا نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا۔ اسلامی قربانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور روحانی خزائن کے اندر جا بجا یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے درد ذیل ہوتا ہے، مجھے حیض آتا ہے، میں 10 ماہ کے لیے حاملہ ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں قادیانیوں مرزیوں کے لٹریچر کے اندر لکھی ہوئی۔ تو جب یہ ساری باتیں ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ جو کمپیریزن کر رہا ہے، جو مقابلہ کر رہا ہے، وہ مثال کون سی دے رہا ہے کہ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی تھی تو کپ کپی ہو گئی تھی۔ بھائی وہ کہاں بات اور یہ کہاں بات؟ یہاں پر مرزا غلام قادیانی خود کو عورت ڈکلیئر کر رہا ہے، ایک عورت بن رہا ہے، تو کہاں وہ بات، کہاں یہ بات؟ تو یہ عجیب چکر ہے ان کا۔ آگے سنیں ذرا۔ کون مرد ایسا ہوگا جو اپنے آپ کو کہہ دے گا کہ میں 2 سال لگائی بنا رہا؟ غار ثور میں کتنی دیر؟ آپ چھوڑیں، میری بات سنیں، ابھی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ غار ثور میں کتنی دیر عبادت کرتے رہے وہ بتاؤ مجھے۔ 2 سال کرتے رہے کیا؟ کتنے سال کی تھی؟ 3 سال کرتے رہے کیا؟ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا ہے کیا کہ میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا؟ اور یار میں یہ کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنی دیر عبادت کی؟ سر مجھے بتائیں اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعلق ہے؟ وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، نازل کی۔ سر ابھی میں وہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے سنیں، قرآن پاک کے مطابق بات کریں، فالتو کی باتیں نہ کریں میرے پرسنل کال پر آ کر۔
اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت دیکھنی ہے اور یہ ساری چیزیں تو قادیان آ جائیں. تو آپ کی زبان میں کوئی صداقت نہیں ہے یہاں آ جائیں سر. آپ کی زبان میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہاں آ جائیں آپ. اچھا سنیں تو سر. ہاں سر آپ کے پاس بھی تو آپ نے بھی تو کوئی صداقت سیکھی ہوگی. اب مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا, بعد میں کہا. پہلے جب براہین احمدیہ لکھی تھی اور اشتہار جو دیا تھا براہین احمدیہ کا جب اشتہار دیا تھا براہین احمدیہ کا جب اشتہار دیا تھا براہین احمدیہ کا جب اشتہار دیا تھا پھر براہین احمدیہ لکھی گئی. جی سر سن اللہ لیں. تعالیٰ نے روکا تو رک گئے. اچھا سن تو لیں, آپ کو اتنی جلدی اپنی کیوں ہے؟ مرضی کا معاملہ تو نہیں چلتا نا, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑتا ہے انبیاءوں کو. سر براہین احمدیہ کے بارے میں مرزا صاحب نے ایک اشتہار دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں 300 دلائل دوں گا اسلام کے متعلق, ٹھیک ہے, اور وہ ایسے دلائل ہوں گے کہ اس کے بعد کسی غیر مسلم کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اسلام پہ اعتراض کرے, اور اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا. آج بھی نہیں ہے چارہ کسی غیر مسلم کا. ابھی آپ ہی کے منہ سے کہلواؤں گا, آپ ہی کے منہ سے کہلواؤں گا کہ آپ براہین احمدیہ کو چھوڑیں. ابھی آپ ہی کہیں گے, ابھی کہلواؤں. اب مجھے بتا دیں سر مجھے بتا دیں کہ براہین احمدیہ کی تالیف کے وقت جو مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا تھا, یہ میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا تھا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تھا تو یہ بات کہی تھی. سر براہین احمدیہ کی جب لکھنے چلے تھے تو مرزا صاحب کے کلیم کیا کیا تھے؟ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے, تذکرہ مارچ 1882 میں چھپا تھا, اور رحمان علم القرآن, پوری عبارت پڑھ لیں اس کو. اس میں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے قرآن کا علم دے دیا اور سمندر کی طرح ٹھا کے مارتا ہوا قرآن کا علم مجھے دے دیا. پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی, مرزا صاحب نے اس میں یہ کہا تھا کہ جی یہ جو مطلب میں کتاب لکھنا چاہ رہا ہوں یہ اللہ کی تائید سے ہے, اور اللہ کی نصرت اور تائید میرے ساتھ ہے, میں ملہم ہوں. انہیں الہام بھی ہو رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد مرزا صاحب کو اس کتاب پہ معافی مانگنی پڑی کہ جی وہ تو میں نے کمال سادگی سے لکھ دیا تھا حیات عیسیٰ کا عقیدہ. نہیں, آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کی گواہی دکھاؤں آپ کو. سر وہ معمور تھوڑا ہی ہے. براہین احمدیہ کے متعلق کیا لکھا تھا وہ گواہی دکھا دیں. سر بٹالوی صاحب کو باپ دادوں کی گواہی دکھا. سنیں سر, بٹالوی صاحب کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ مرزا صاحب 20 سال بعد جا کے کہیں گے کہ آج سے 20 سال پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام یہ لکھا, اور آج سے 10 سال پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام یہ لکھا ہونا تھا. وہ تو مرزا صاحب کو پتا ہونا تھا اور اللہ کو پتا ہونا تھا کہ اللہ نے بٹالوی صاحب نے تو تھوڑا چھوڑنا تھا انبیاء کو. سر سنیں تو, آپ مجھے بتلا دیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ نے انہیں قرآن سکھایا. یہ جو الہام ہے نا الرحمن علم القرآن, یہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 میں بھی ہے, صفحہ نمبر 502 پہ ہے. ٹھیک ہے جناب. سکھایا اللہ نے جو قرآن سکھایا تھا, معاذ اللہ کوئی غلط قرآن سکھایا تھا اللہ نے؟ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ تو مجدد بھی ہے اور معمور ہے, اور کتاب بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے لکھی تھی. اور ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس میں کوئی بات مرزا صاحب اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے. اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 657 پر جناب موجود ہے. یار آپ نے اس کے اندر 12 ستارے کھول کے رکھی ہوئی ہے. سن لیں سر, اس کے اندر 12 سپارے بھی مرزا صاحب نے داخل کیے تھے. اس کا حوالہ براہین احمدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130 پر ہے. اس کے مرزا صاحب نے 6 فائدے بھی بتائے تھے. سر سن تو لیں, کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ باپ کا بیٹا ہے, اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, یہ سارے اعتراض لے کر آ جا. سر آپ کے اچھا ایک بات اور یہاں پر غور کیجئے گا کہ قادیانی مرزائی جو ہے اب بدتمیزی کی طرف آ رہا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں مولوی گالیاں دیتے ہیں. اب اس کی زبان خود چیک کرتے رہیں. ایک نیچرل سی بات ہے. ہاں, آپ جیسے پڑوس والے ہوتے ہیں نا, آپ کسی پڑوسن کا دودھ پیتے ہیں, یہ کیا بات ہے؟ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بکواس کرتے ہیں. میں تو حوالے بتا رہا ہوں سر. اکابر پہ سر مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب نے کیا یہ اللہ پہ جھوٹ بولا تھا کہ اللہ کی تائید اور نصرت سے کتاب لکھ رہے ہیں؟ اور پھر مرزا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کتاب جو ہے خود بھی بن گئی, محمد حسین بٹالوی جو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اس کی تائید بھی کر دی. مرزا صاحب نے لکھا تھا کتاب قطبی بھی بن گئی, اس کا حوالہ بھی تذکرہ کے اندر ہے. تو سر مجھے بتا دیں کہ مرزا صاحب نے پہلے جھوٹ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت آسمان سے ہوگا, یا بعد میں چول ماری؟ سر میں نے کہا نا پورے اعتراض لے کر آ جا, اور سارے اعتراضوں کے جواب دیے جائیں گے. وہ میں کرایہ دوں گا تیرا,
मुझे बता कब आना है कादियान, मैं भी आ जाता हूँ। आज आप पूरे एतराजों का जवाब दिया जाएगा, सारी जिल्दें आपके सामने रखी जाएंगी। सर फ्री फंड में तो आप बात नहीं कर रहे, खर्चा करके कैसे करेंगे आप मुझे बताएं। फ्री फंड में तो आप बात नहीं कर रहे। वो मैं कह रहा हूँ बातें क्या करनी है यार, तूने कोई किताबें सारी हिफ्ज की हुई है, तू मुझे बता रहा है फलानी जिल्द में ये लिखा है, फलानी जिल्द में ये लिखा आप है। मुझे बता दें किताब की तायीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी नहीं की थी मिर्जा साहब के कौल के मुताबिक? हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तायीद कर दी अल्लाह ताला ने, तो किताबों की तायीद तो कई की। तो सर उसमें ये भी तो लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुर्ब क़यामत आसमान से नाज़िल होंगे। सर उसमें ये भी तो लिखा हुआ था कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। और मैं बोलता हूँ बच्चों, ऐसे फैसले नहीं होते फोनों पर। अगर हिम्मत है तो कादियां आ जा, मैं आता हूँ, किराया तेरा मैं देता हूँ, तेरे रहने का बंदोबस्त आप मेरे सामने बैठ के भी इंसान ही रहेंगे, आप मेरे सामने बैठ के भी इंसान ही रहेंगे, मैं भी आपके सामने बैठ के एक हक का तालिब इल्म रहूंगा। वहाँ आने के बाद आप कोई चौधरी थोड़ा ही बन जाएंगे। मैं कहता हूँ सारी किताबें हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं, सारी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको सबाक से मिलेंगे। अगर हक के तलबगार हैं तो आए और आकर देखें। अगर यहाँ आपको उन इतराजों के जवाब नहीं मिले तो मैं लिखत में देता हूँ कि मैं आपके साथ हो जाऊंगा। आ जाए आप। अच्छा, ये जो एजाज अहमदी रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 113 पे जो मिर्जा साहब ने शर्मिंदगी का इजहार किया और कहा कि जी तो मैं कमाल सादगी से लिख गया, तो मिर्जा साहब यहाँ झूठ बोल रहे हैं या यहाँ झूठ बोल रहे हैं? बस ये बता दें, क्योंकि इसके बाद ये तो आपको अपनी शर्मिंदगी नजर आती है, इसलिए इधर उधर हाथ मारते हो और बेहुदा इल्जाम लगाते हो। नहीं सर, कोई बेहुदा नहीं है। मैं तो कोई कह रहा हूँ कि मैंने मिर्जा साहब ने माज़अल्लाह कोई गलत काम किया या तावीज़ किया वो किया। फिर के सर्विस की हुई है, कानपुर, शाहजहांपुर, ये बरेलवी, शरेली और ये हिसार और ये सारे इलाके मेरे छाने हुए इलाके हैं यार, मैंने सर्विस की हुई है, मुझे जानता हूँ। आप लोग औकाफ की जो है वो सर बराइन अहमदिया का क्या करना है वो बता दें। कब्रों पे चादर चढ़ाई हुई बेचकर और तेल लोगों का, हिंदुओं का चढ़ाया हुआ। इकराम भाई, बराइन अहमदिया जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने लिखी उसको अब आग लगा दें, और क्या करना है उसका? ये तो अब दौड़ लग गई इसकी। लोगों का, हिंदुओं का चढ़ाया हुआ बेचकर। सर बराइन अहमदिया का क्या करना है? बराइन अहमदिया अल्लाह की तायद से लिखी या मुसलमानों के साथ फरोग किया? अल्लाह की तायद से लिखी है, अल्लाह ताला की तायद से, अल्लाह ताला की तायद। तो फिर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 में माफी किस बात की है? कमाल सादगी से क्यों लिखा है तो ईसा का अकीदा जनाब? ओ यार, ये तेरे को इतराज दिखाई देता है ना? सर नहीं, मिर्जा साहब को दिखाई दे रहा है। मिर्जा साहब अपने किए पे थूक रहे हैं। ये आप जैसे मुनकरीन को दिखाई देता है जो इनकार करते हैं। आपके मिर्जा साहब अपने किए धरे पे पेशाब कर रहे हैं जनाब। ये कह रहे हैं जी मैं तो कमाल सादगी से लिख गया। से करना, बात तमीज से करना। तूने फोन किया हुआ है मेरे पर्सनल नंबर पे, तो क्या हो गया? क्या हो गया सर? अगर मैंने कहा कि क्या हो गया, हाँ, क्यों आपने मुझे फोन किया? आप भी तो दुनिया भर की बदतमीजी करते हैं ग्रुप में। किसी को जाहिल बता रहे हैं, किसी को मुल्ला बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। इस तरह बात थोड़ा ही करनी है। अभी आप क्या कह रहे थे? अभी आप का मतलब बदतमीजी। अभी आप क्या कह रहे थे? अभी आप क्या कह रहे थे? अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया, अगर तू बाप की औलाद है, ये बदतमीजी नहीं है आपकी? अरे मैं कह रहा हूँ ना, आओ ना कादियान में, मैं खर्चा दूंगा। मुझे बता देना, ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 पेज नंबर 113 पे मिर्जा साहब शर्मिंदा क्यों हुए? एक भी जिल्द नहीं है, ये जो पर्चियां मिली हैं ये लोगों की इधर उधर से इतराजों की उठाकर ये किसी चोर डाकू की पर्ची नहीं लाया मैं। तेरे पास सर अल्लाह की कसम मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, मैं पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की रूहानी खज़ाइन की कितनी जिल्दें हैं अल्लाह की कसम का? मेरे पास 23 जिल्दें हैं जी, मेरे मोबाइल में पढ़िए। आप मुझे कहें मैं पर्सनल नंबर पे सारे PDF आपको भेज देता हूँ, मजमुआ इश्तारात भेज देता हूँ, मलफूजात भेजता हूँ, सीरतुल मेहदी भेज देता हूँ। सीरतुल मेहदी का 1924 का एडिशन आपके पास ना हो, मेरे पास मौजूद है, मैं भेज देता हूँ। मैं पैदाइशी अहमदी हूँ, 4 पीढ़ियाँ मेरी। सर मुझे इससे मतलब नहीं है, तो मेरे पास सारी जिल्दें आप मुझे बता दें मिर्जा साहब ने बराइन अहमदिया अल्लाह की तायद। यही तो मसला है, यही तो रोना है। इस बात के ऊपर ही तो सारा मसला और स्यापा है कि कादियानियों मरज़इयों के पास तो अपनी किताबें हैं ही नहीं। अभी ये कादियानी मरज़ई जो है अब्दुल हक खटाना, ये भी कह रहा है कि सारी तो मेरे पास भी नहीं है। भाई तुम्हारे पास नहीं है, हम लोग तो ऑपरेशन करते हैं, हमारे पास तो होती हैं, हम तो पढ़ते हैं इनको, और तुम्हारे मुंह के ऊपर मारते हैं ये सारी बातें कि ये देखो तुम पढ़ते नहीं हो, हम तो तुम्हारे मुंह के ऊपर मारते हैं कि ये देखो ये क्या लिखा है, ये यहाँ क्या लिखा है, और हवाले हमारे गलत नहीं होते। बिल्कुल अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ से चेक कर लें, अपनी हार्ड कापियाँ ले लें, मंगवा लें, उनसे चेक कर लें, हवाले आपको ओरिजिनल मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बोला था लिखी हुई है। तो फिर ये रूहानी खज़ाइन जिल्द नंबर 19 में
کتاب جو ہے اعجاز احمدی، اس میں مرزا صاحب اس عقیدے پہ معافی کیوں مانگ رہے ہیں کہ یہ تو میں کمال صادقی سے لکھ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور آسمان سے نازل ہوں گے. ہائے 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 ہائے، اور کچھ بات نظر آئی آپ کو وہاں؟ ابھی تو میرے پاس سر بہت ساری باتیں ہیں، مجھے ٹائم نہیں ہے. دیکھیں ہماری بات پیار سے سنیں، لو فار آل کریں، ہیٹڈ فار نن کریں پلیز. وہ یار لو فار آل ہیٹڈ فار نان ہے، لیکن انسانوں کے لیے تو مرزا صاحب انسان نہیں ہے، آپ ان پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ ان کا نام سنتے ہی آپ گرم ہو رہے ہیں. آپ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ ہے، مرزا صاحب کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس ٹائم جب وہ برائن احمدیہ لکھ رہے تھے انہیں تفسیر علی بھی دی گئی تھی اور وہ کتاب جو تھی قطبی بن گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی کر دی تھی، اللہ نے قرآن بھی سکھایا تھا. تو جناب ایک بات تو بتائیں، اللہ کسی کو غلط قرآن سکھاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. بالکل صحیح سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر یہ عقیدہ جو حیات عیسیٰ کا مرزا صاحب نے لکھا سر، پھر جو یہ برائن احمدیہ میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا، پھر اس کو جا کے روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں کیوں معافی مانگنی پڑی جب اللہ نے صحیح سکھا دیا تھا؟ سر ان کا جو خدا تھا، حیات عیسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے آج بھائی 52 سال تک مرزا صاحب کا بھی حیات عیسیٰ کا عقیدہ رہا. 52 سال کو چھوڑو، کیوں چھوڑے سر؟ آپ کے ابھی بھی جو عقیدے ہیں حیات عیسیٰ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ. کہ کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن سے لیا، جس پہ بھی آپ کی بات چل رہی تھی میں آڈیوز لگا دوں گا. حضرت السلام بھی مسلمان تھے، وہی عقیدہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا. کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی بھی پہلے مسلمان تھے. ذرا غور کیجئے گا یہاں، اس کو میں تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں. فار آل ہیٹڈ فار نان ہے، لیکن انسانوں کے لیے. تو مرزا صاحب انسان نہیں ہے، آپ ان پہ کیوں نہیں بات کر رہے؟ ان کا نام سنتے ہی آپ گرم ہو رہے ہیں. آپ نہیں ہے. اچھا ایک بات یہ ہے، مرزا صاحب کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اس ٹائم جب وہ برائن احمدیہ لکھ رہے تھے انہیں تفسیر علی بھی دی گئی تھی اور وہ کتاب جو تھی قطبی بن گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید بھی کر دی تھی، اللہ نے قرآن بھی سکھایا تھا. تو جناب ایک بات تو بتائیں، اللہ کسی کو غلط قرآن سکھاتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ. بالکل صحیح سکھایا اللہ تعالیٰ نے. تو پھر یہ عقیدہ جو حیات عیسیٰ کا مرزا صاحب نے لکھا سر، پھر جو یہ برائن احمدیہ میں حیات عیسیٰ کا عقیدہ لکھا، پھر اس کو جا کے روحانی خزائن جلد نمبر 19 میں کیوں معافی مانگنی پڑی جب اللہ نے صحیح سکھا دیا تھا؟ سر ان کا جو خدا تھا، حیات عیسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے آج بھائی 52 سال تک مرزا صاحب کا بھی حیات عیسیٰ کا عقیدہ رہا. 52 سال کو چھوڑو، کیوں چھوڑے سر؟ آپ کے ابھی بھی جو عقیدے ہیں حیات عیسیٰ کے ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ. کہ کہاں سے لیا آپ نے؟ قرآن سے لیا، جس پہ بھی آپ کی بات چل رہی تھی میں آڈیوز لگا دوں گا. حضرت السلام بھی مسلمان تھے، وہی عقیدہ تھا. دیکھا حضرت مسیح موعود یعنی کہ مرزا غلام قادیانی بھی مسلمان تھے، یعنی کہ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے جب عقیدہ چینج کیا تو وہ کافر مرتد ہو گیا، جو ہم کہتے ہیں وہی یہ کہہ رہا ہے. تو یہی تو مسئلہ ہے، اس کو تسلیم کر لیا تو بس بات ختم ہو گئی. اکرام بھائی یہ لنک ضرور جو ہے نا اس قادیانی مرزائی کو بھی سینڈ کیجیے گا اور ان کو کہیں کہ اپنی یہ بات غور سے سن لو. تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا اور سارے معارف کھول دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام مہدی پر، تو اچھا کس کے بعد کھول دیا سر؟ کس کے بعد؟ برائن احمدیہ کی تالیف ہے وقت یا بعد میں؟ رہنے دے یار اکرام، مجھے سب پتہ ہے. سر مجھے پلیز مجھے بتا دے، برائن احمدیہ کی تالیف کے وقت اللہ نے قرآن سکھایا تھا، پھر بعد میں کوئی خدا آیا تھا، بعد میں یہ لاش اور کالا کالو نے گڑبڑ کی تھی، سائقہ نے گڑبڑ کی تھی، کس نے کی تھی؟ یار اگر عقل ہو نا، اگر دماغ ہو تو جب مہدیت کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے مہدی بنا دیا. سر مہدی کو چھوڑے نا، معرف کون دیے؟ سر چھوڑے نا، مہدی پہ بھی بات کر لیں گے سر. ایسا بندہ سنیے، ایسا بندہ ہرگز مہدی نہیں ہو سکتا جو اللہ کی مخلوق کو گالی دیتا ہو. سچائی نہیں چھپ سکتی. اللہ کی مخلوق کو گالی دینے والا مہدی ہو سکتا ہے. آریوں کے بارے میں کتنی بڑی کمیونٹی ہے یہاں پہ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں چپ کے حرام کرانا آریوں کا اصول بھاری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے، غلط یار کی اس کو آزاری ہے، 10 سے کروا چکی ہے، زنا پاک دامن ابھی بیچاری ہے. یہ مہدی کی زبان ہے، کسی ڈوم بھنڈ کی اور کسی ناچنے گانے والے کی جب زبان ہے جناب. یہ بالکل ہے، یہ تمہارے جیسے بھنڈوں کی جو ہے نا وہ تھی زبان. اور تو چلے ہماری زبان کیوں استعمال کی ہماری زبان؟ مرزا صاحب کو تو دعویٰ نبی ہونے کا تھا، میرا تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. ابھی آپ کی زبان ہی تو استعمال کر کے مجھے کسی کو بتانا پڑے گا کہ اکرام اس قسم کی بےہودہ زبان استعمال کر رہا تھا. سر بےہودہ زبان آپ بھی نہ کریں، میں بھی نہیں کرتا ہوں. دیکھیں سنیں، میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہ کریں.
مرزا صاحب کا جو الہام تھا الرحمن علم القرآن، جس کی خود مرزا صاحب نے تفسیر لکھی، خود مطلب لکھا کہ اللہ نے مجھے قرآن سکھایا. پتا ہے کہ جو کرنا تو نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے مرزا صاحب کے لیے. چلو جناب، مربی صاحب تو یہاں سے بھاگ گئے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب کے چینل آواز حق پی بی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. بہت شکریہ جناب، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.